بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم لوگ مٹی میں ملیا میٹ ہو جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے، ہمارے جسم سڑگل جائیں گے، تو پھر کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے نئے سرے سے؟ بلکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے جو ملاقات کرنا ہے قیامت کے روز، اس سے انکار کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو ہماری طرف سے تمہارے اوپر تمہارے موت کے لیے مقرر ہے، جب وہ تم کو موت دے گا تو پھر تم اسی رب کی طرف لوٹ جانے والے ہو۔ سامعین کرام، سورۃ السجدہ یہ بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے، اور اسی سورۃ السجدہ سے ابھی دو آیات، الف لام میم سجدہ سے دو آیات، یعنی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آیت کے ترجمے سے آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ اس کے اندر قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر ہے، اور چونکہ یہ سورت مکی ہے، مکہ کے اندر اس سورت کا نزول ہوا ہے، تو مکہ والوں کے جو عقیدے ہیں ان عقیدوں کو اس کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ اور مکہ والوں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت میں رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس کا کھلم کھلا انکار کرتے تھے۔ ان دو آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ پیش کیا ہے۔ ان دو آیات کی طرح کے جو معنی ہیں، اس معنی کو کئی جگہ پہ پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نازل کیا ہے قرآن کریم میں، اور یہاں پر بھی نازل کیا۔ اس کے نازل کرنے کا دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد یہ کہ جن لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ ہم لوگ مرنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم جو ہے وہ مٹی میں مل جائیں گے، گل جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہم دوبارہ کس طرح سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اور دوسرا، یہ دونوں آیات یا اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، یہ قیامت تک آنے والی جو نسل ہے، نسل انسانی، ان تمام کے لیے اس کے اندر عبرت ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر خود جھانک کر کے دیکھیں۔ اگرچہ زبان سے ہم لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگ کل قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں جائیں گے، اپنے اعمال کے بارے میں حساب دیں گے، لیکن ہم خود اپنے ضمیر کو جج رکھ کر کے پوچھیں گے تو ہمارے زندگی کے اندر اتنے سارے چھید ہیں کہ اگرچہ ہم زبان سے کہتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایکٹیویٹی ہے، ہمارا جو سوچ ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ آخرت کے ہم کو رتی بھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری سوچ، ہماری ایکٹیویٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح سے نافرمانیاں ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم نے دنیاوی زندگی کو اپنے اوپر بالکل لاد لیا ہے، اور جس طرح سے نمازوں سے ہماری بے راہ روی ہے، وہ ساری باتیں انہی باتوں کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جس طرح سے مکہ کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ موت کے بعد کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، ویسے ہی ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ قیامت تو بہت دور ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب ہی ہمارا ایسا عمل ہے، اگر قیامت کے تعلق سے ہمارا عمل ہو، ہمارا عقیدہ ہوتا، اور قیامت کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہوتے، تو یقینی طور پر عمر بن خطاب کی طرح سے ہم بھی روتے اور کہتے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، میں انسان ہوں، میں ایک تنکا ہوتا، تاکہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہی نہیں لیا جاتا۔ عمر بن خطاب ایسا سوچتے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ایمان کا لبادہ، اہل حدیثیت کا لبادہ، لوگوں کے سامنے زہد و تقوی کا لبادہ ہم نے اوڑھ رکھا ہے، وگرنہ اندرونی اعتبار سے جو ہماری زندگی ہے وہ بالکل کھوکھلی ہے۔ جس طرح سے وہ لوگ قیامت سے لاپرواہ تھے، آج ہم بھی قیامت سے لاپرواہ ہیں۔ غور و فکر کیجئے، ہم نے ایک تقریر سنی تھی جس کا جملہ آج بھی مجھ کو یاد ہے۔ تقریر کرنے والے کسی بڑے اہل علم نے تقریر میں 17ویں پارے کی پہلی آیت بتائی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔
لوگوں کے حساب کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت قریب ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے مثالوں سے سمجھایا۔ مثالوں سے کیا سمجھایا کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں، ان کے گھر میں، ان کے گھر میں بچے رہتے ہیں، ایگزامینیشن کل آنے والا ہوتا ہے یا ایک ہفتے کے بعد ایگزام آنے والا ہوتا ہے، اور اس ایگزام کی تیاری کے بجائے بچہ جو ہے وہ کھیل میں مشغول رہتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرا ایگزام تیرے سر پہ ہے اور تو کھیل رہا ہے، تو کتنا بڑا نالائق ہے، تو کتنا بڑا بےہودہ ہے، تو کتنا بڑا بدتمیز ہے۔ ابھی وہ چیز ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ تو بچے کا ایگزام ہے جو آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن ہمارا ایگزام جو بالکل ہمارے سر پر ہے، اس کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ کیا کبھی اس کے بارے میں شاید مجھ کو لگتا ہے کہ کبھی سوچتے بھی نہیں ہوں گے، ہم سوچتے بھی نہیں ہوں گے، بس یہ سوچتے ہوں گے کہ دنیا ہے، دنیا کے اندر بہترین اور صحت مند زندگی ہے، اچھے گھر دوار ہیں، اچھے بزنس اور کاروبار ہیں، فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، سارے لوگ ہیں، بس انہی کے محبت میں اپنی پوری زندگی کو چلاتے چلے جاؤ۔ یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر واضح طور پر اس بات کو سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے آخرت کو اگنور کیا، ہم لوگ بھی آخرت کو اگنور کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے، جس طرح سے ان لوگوں نے یعنی مکہ والوں نے قیامت کو کچھ نہیں سمجھا، ویسے ہی ہم بھی قیامت کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو دراصل انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے، انہی چیزوں کو بتانے کے لیے رب العالمین بار بار ہم لوگوں کے سامنے اس طرح کی آیات کو پھیر پھیر کر کے پیش کرتا ہے۔ کوئی آدمی اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ان آیات میں صرف مکہ والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ مکہ والوں کا کہنا تھا کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، سڑگل جائیں گے، تو پھر ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے، ہم لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل کیا ہے تاکہ اس آیت پر غور کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے دنیا کے بارے میں کتنا سوچا اور آخرت کے بارے میں کس قدر سوچ رہے ہیں۔ اور واقعی اگر سروے کیا جائے گا تو شاید آخرت کے بارے میں 5% بھی نہیں سوچ رہے، 5% بھی نہیں، 95% ہماری پوری کوشش، پوری محنت صرف دنیا کو اپنے ذمے لگا لینے کے لیے ہے، دنیا کو صرف حاصل کر لینے کے لیے ہماری کوشش ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور جب ہمارا یہ طرز عمل ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے، تو پھر ہم ایگزام والے بچے کو کیوں کر ڈانٹیں گے؟ ہم ڈانٹنے کا کیا حق رکھتے ہیں، کیا رائٹ رکھتے ہیں؟ تو سامعین کرام، ہم تمام لوگوں کی نصیحت کے لیے رب العالمین نے اس آیت کریمہ، ان دونوں آیات کو نازل فرمایا، کہا وقالو، لوگوں غور سے سن لو، لوگوں غور سے سن لو، مکہ والوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ اَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں ملیا میٹ ہو جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا؟ ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، از سرے نو ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیونکہ انسان کیا ہے، ابھی جو حالیہ ریسرچ ہے، جو بہت سارے جو لوگ جو انسانی جسم کے اوپر ریسرچ کیے ہیں اہل علم، انہوں نے کہا ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ سب کے سب زمین میں پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب زمین میں پائے جاتے ہیں۔ اور جب یہ تمام چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں اور رب نے انہی چیزوں کو کمپاؤنڈ کر کے، مرکب کر کے ہم کو بنایا ہے، تو کیا ہمارا رب جو پہلی مرتبہ ہم کو بنایا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچنے سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ رب کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو کیا جواب دیں گے، اور آخرت کا جو عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس عقیدے کو اگر اپنے دل کے اندر اتاریں گے تو زندگی کے اندر جو بہت ساری آزادانہ خواہشات ہیں وہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہمارے اندر بھی یہی بات ہے، زبانی طور پر تو ہم اقرار کرتے ہیں قیامت کا، لیکن قیامت کے عقیدے کو مکمل طور پہ اپنی زندگی کے اندر اس لیے نہیں لا رہے ہیں کہ زندگی کے اندر جو بہت ساری آزادیاں ہیں چھن جائیں گی،
بہت کچھ جو ہم زندگی کے اندر کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا. بس اسی چیز کو لے کر کے آخرت سے ہم لوگ بے پرواہ ہو گئے ہیں. زبان سے عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. ہمارا عمل، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری ساری باتیں ان چیزوں کو انکار کر رہی ہے کہ نہیں 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 نہیں، ہمارے لیے بس یہ دنیا ہے، آخرت جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. ہمارے ایک مؤذن صاحب میں بھٹکل میں رہتے ہیں. مؤذن صاحب جب میں بھٹکل کی مسجد میں امامت کراتا تھا تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا. ایک سعودی انسان کا واقعہ انہوں نے بتایا تھا. ہم سے کام کروایا. مؤذن صاحب پہلے سعودی عرب میں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سے کام کروایا سعودی نے. اس کام کا شاید 200 یا 300، مجھ کو ٹھیک سے رقم یاد نہیں ہے، اتنا رقم ہوا. میں جب ان سے مانگنے کے لیے گیا تو نہیں دے رہا ہے. 1 مہینے تک کنٹینیو تقاضا کیا، نہیں دیا. جب میں گھر جانے لگا، واپس انڈیا آنے لگا، تو میں گیا پھر سعودی کے پاس. کہا کہ میری رقم واپس کر دو. کہا کہ تمہاری کون سی رقم ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں. کہا کہ نہیں جانتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ رقم ہم قیامت کے دن لیں گے. آپ سنیے کہ اس سعودی نے کیا کہا. اس سعودی نے کہا القیامت بعید، قیامت بہت دور ہے. تو یہ صرف اس سعودی کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگوں کے زندگی کے اندر بھی یہ معاملے پائے جاتے ہیں. ہم لوگ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، جبکہ رب نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. 1400 برس بیت چکا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو دور سمجھ رہے ہیں. رب العالمین کہتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کا جو انکار کر رہے ہیں محض اس وجہ سے تاکہ رب کے بارگاہ میں پہنچ نہ سکے، اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ جو ان کی آزادہ زندگی ہے اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی. نیکسٹ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جو ہماری طرف سے تمہارے موت کے اوپر مقرر ہے، جب تم کو فوت دے گا تو تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹو گے، دوسرے کہیں نہیں جا سکتے ہو. اس کے اندر مکمل جواب ہے. لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں سڑ گل جائیں گے، مل جائیں گے، تو جب ہم کا جو لفظ ہے ہم، یہ ہم کہاں سے آیا؟ ہم کہاں سے آیا؟ ابھی ہمارے اندر سے روح نکل جائے اور یہ بے جان گوشت پوشت کا لوتھڑا رہ جائے، کیا یہ ہم ہے؟ یہ جو جسم ہے، گوشت پوشت اور ہڈی کا جسم ہے، اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے اور یہ بے جان گوشت کا لوتھڑا رہ جائے تو کیا پھر ہم ہوں گے؟ پھر ہم نہیں ہو سکتے. جو ہمارے اندر ہم ہے وہ روح کی شکل میں رب نے ہمارے اندر ڈالا ہے. جو ہمارے اندر ہم ہے، جو یہ مکہ والے یا اس طرح کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، تو یہ جو ہم ان کے اندر آیا، یہ ہم کہاں سے آیا؟ واقعی یہ گوشت، یہ ہڈی اور یہ پوشت جب اس سے جان نکل جائے گا، روح نکل جائے گی، تو یہ مٹی میں مل جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا. لیکن جو ہم کا استعمال تم نے کیا، اس ہم کو ہمارے موت کے فرشتے تمہارے اندر سے کھینچ کر کے نکال کر کے لے جائیں گے، جس کو روح کہا جاتا ہے. یہی ہم ہے جو ہم بولتے ہیں ہم، یہی روح ہے. یہ ہم تم جو بولتے ہیں تمہارے اندر ہمارے اندر جو ہم ہے، ہم ایسا کر لیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جو ہم ہے تم ایسا کر لو گے، جو تمہارے اندر تم ہے یہ وہی روح ہے. وگرنہ یہ جسم کچھ نہیں ہے. جسم کچھ نہیں ہے. ہمارے موت کے فرشتے جو ہماری طرف سے مقرر ہے، جب تمہارے اندر سے اس روح کو نکالیں گے جس کو تم ہم کہتے ہو، تو وہ روح پھر دوبارہ کہیں جانے والی نہیں، ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جائے گی اور ہم اس کو اپنے کسٹڈی میں لے لیں گے. اور تمہارا جسم جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ سڑ گل جائے گا اور مٹی میں مل جائے گا، اس جسم کو، جس جسم کو ہم نے پہلی مرتبہ زمین کے ایلیمنٹ سے، اجزاء سے، عناصر سے جب ہم نے جمع کر کے اس جسم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تمہاری اصل چیز، تمہاری روح تو ہمارے پاس ہے. ہم جب چاہیں گے اس جسم کو کھڑا کر دیں گے اور اس کے اندر تمہارے اسی ہم کو ڈال دیں گے، اور پھر اسی ہم سے ہم سارے سوالات تمہارے بارے میں کر لیں گے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں. فرق اتنا ہے کہ ان آیات کو انہی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے جن آنکھوں سے سلف صالحین نے دیکھا اور اس کے اوپر غور و فکر کیا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی فکر کو ہمارے اندر ڈال دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے.
آخرت کی فکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے عملوں کو درست فرما دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.